بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد وجبت له النار او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو حرام کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علیہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور اس ظلم کو تمہارے درمیان میں بھی میں نے حرام کیا ہے۔ فلا تظالموا، تم آپس کے اندر ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کے لیے قیامت کے دن کوئی دوست نہیں رکھیں گے، مطلب اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ اس دوست کی مدد سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچے۔ اسی طرح سے اس کا کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا کہ جس کی سفارش کو قبول کی جائے اور اس کی رستگاری ہو۔ ظالم کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مدد اور اس کے سفارش کا کوئی موقع قیامت کے دن نہیں چھوڑا ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم نام ہے حق تلفی کا، حقوق کو مکمل طریقے پر ادا نہ کرنا یا حقوق کو ادا تو کرنا لیکن مکمل ادا نہ کرنا، کسی طرح کی حق تلفی ہو جائے، یہ ظلم ہے۔ اب اس کا تعلق ایسا ہے کہ کبھی انسان کے اپنے ذات سے اس کی زیادتیاں ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کی حق تلفیہ کرتا ہے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفیہ ہوتی ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقائد ہمیں رکھنے چاہیے، ہم اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، ہم اس طرح سے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، ہم اس طرح سے نہیں گزارتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی تلفی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق تلفی ہے، جس کے سبب ہم ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپسی رشتہ داروں کی حق تلفیہ کرتے ہیں، کبھی دوست کی حق تلفی کی، اسی طرح سے کبھی گھر والوں کی حق تلفی کی، اسی طرح سے کبھی بچوں کی حق تلفی کی۔ ہم استاذ ہیں تو بچوں کی حق تلفی، اگر ہمارے کوئی استاذ ہے تو ہم نے ان کی حق تلفی کی۔ گویا کہ آپسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق جو ہمارے جانب سے مارے جاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں، یہ سب ظلم ہے۔ کہ اس کے علاوہ عام طور سے ظلم کا اطلاق ہمارے اصطلاح کے مطابق جس چیز میں ہوتا ہے
ایک دوسرے کو مارنا، زیادتی کرنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ سب ظلم کے اندر داخل ہے۔ اس لیے کہ کسی کی عزت کو داغدار نہ کرنا یہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کی عزت کو داغدار کیا، گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر، اس کی حقارت اپنے دل میں لا کر اس کی حق تلفی ہوئی، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو ہمارے درمیان میں حرام کیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے فلا تظالموا، تم آپس کے اندر ظلم مت کرو۔ جس وقت آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایک بڑا عبادت گزار بنوں، تو اس وقت آدمی کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں نفل پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، اشراق پڑھوں، نوافل کا اہتمام کروں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کروں، سنتوں کا اہتمام کروں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قوی ذریعہ ہے۔ لیکن ان عبادات کو اگر اس کی شرائط کے مطابق ادا کی جائے تب تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، ورنہ اگر آدمی ان عبادات کو اس کی شرائط کے ساتھ قبول نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں۔ ان نوافل کی یہ عبادات نوافلہ جو ہے، اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی فرائض کے ادائیگی کا اہتمام کرے، واجبات کے ادائیگی کا اہتمام کرے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حق تلفی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک آدمی فرائض کو ادا نہیں کرتا ہے، واجبات کو ادا نہیں کرتا ہے، حق تلفی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے، تو اب وہ کتنی ہی تسبیحات پڑھ لے، کتنی ہی نوافل پڑھ لے، کتنی ہی اشراق اور چاشت پڑھ لے، کتنی ہی اوابین اور تہجد پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط اول ہے کہ آپ فرائض کا اہتمام کیجئے، اور اس کے بعد جو واجبات ہے اس کا اہتمام کیجئے۔ جب آپ نے فرائض کا اہتمام کیا، واجبات کا اہتمام کیا، اب اس کے بعد آپ ان نوافل کو ادا کر رہے ہیں، گویا اس کی ایک شرط پائی گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ یہ بنے گا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ انہی شرائط میں سے ایک بڑی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حق تلفی سے بچائے۔ ایک آدمی ہے فرائض ادا کر رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، واجبات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن وہ حق تلفیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ سوچ بھی نہیں سکتے ہم، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور یہ میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم آپس کے اندر ظلم مت کرو، اگر تمہارے جانب سے کسی کے حق تلفی ہوئی ہے تو دنیا ہی کے اندر اس حق کو ادا کرو، یا پھر سامنے والے سے معاف کرواؤ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن جو ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اور چیز ان حقوق کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جو چیز کافی ہونے والی ہے وہ نیک اعمال ہے۔ ایک آدمی ہوگا بہت ساری عبادات لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے، فرائض کا مکمل اہتمام کیا ہے، واجبات کا مکمل اہتمام کیا ہے، نوافل کا مکمل اہتمام کیا ہے، لیکن حق تلفی کے معاملے میں کوتا رہا ہے۔ تو یہ حقوق والے جس کو گالی دی ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کو برا بھلا کہا ہے، جس کو حقیر مانا ہے، جس کے پیسے لوٹے ہیں، جس کی زمین لوٹی ہے، یہ سب لوگ ہمارے وہاں پاس کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ایسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کریں گے، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری ہے اور دوسری وہ بکری ہے کہ جس کو سینگ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سینگ والی بکری کے سینگ نکال کر اس بغیر سینگ والی کو لگائیں گے، اور دنیا میں جس طرح سے اس نے اس پر ظلم کیا ہے، اب وہ بغیر سینگ والی بکری اس سینگ والی کو مارے گی اور اپنا ظلم جو ہے مکمل لے لے گی، بدلہ مکمل لے گی۔ جب اس کا بدلہ مکمل ہو جائے گا ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ یہ تو وہ مخلوق ہے جن کے حساب و کتاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جن کے جنت اور جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو آخرکار مٹی ہونا ہے، لیکن انصاف اللہ کا ایسا ہے کہ وہ کروانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انصاف کریں گے، اور اس طور پر اللہ تعالیٰ ان کا آپس کے اندر ایک دوسرے کا حق دلوائیں گے۔ اب ہمارے حق دلوانے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس بندے کے نیک اعمال جو اس لے کر آیا ہے ان حق والوں کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، لیکن بدلہ لینے والے لوگ ابھی بچے ہوئے ہوں گے۔ اب اس نیکیاں تو نہیں ہیں، تو اب ان کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ جتنے لوگ بچے ہیں ان سب کے گناہ اس شخص پر ڈالے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا سب سے بڑا مفلس آدمی یہ ہے کہ جس نے بہت سارے نیک اعمال تو لے کر گیا، لیکن جب حقوق ادا کرنے کا موقع آیا، حق والے آئے، تو مکمل حق اس کا اس طور پر ادا کیا گیا کہ اب یہ مفلس ہوا اور اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ اب اس کے پاس نیکیاں ہی نہیں بچی ہے۔ ایک حق پر کتنے اعمال کو بدلہ بنایا جائے گا اس کی تصریح قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ الاشباہ والنظائر کتاب پڑھائی جاتی ہے نظامی درس نظامی کے اندر، دارالفتاح میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایک بندے کا اگر حق ہے ایک دانک کے برابر، درہم کا چھٹا حصہ، درہم کے 6 حصے کیے جائے، ان میں سے جو چھٹا حصہ ہے اس کے بقدر اگر کسی آدمی کا کسی پر حق ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 مقبول نمازوں کو اس کے بدلے میں دیں گے۔ اب بتائیے ہم نے ان حقوق کے معاملے میں کتنی کوتاہیاں برت رکھی ہے، ہم حقوق کی ادائیگی کے اندر کتنے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اپنے اس صحابی کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، ان کا نام کرکرا تھا۔ سفر سے جب واپسی ہوئی، مال غنیمت ساتھ تھا، مال غنیمت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کو دے دی۔ مال غنیمت کی ذمہ داری ان کو دی، یہاں تک کہ راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فی النار، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ ایک صحابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی کہے تو جو دوسرے صحابہ تھے جنہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں، تو ان کو بہت تعجب ہوا اس بات کے اوپر، تو انہوں نے سوچا کہ چلو دیکھے تو صحیح کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی، سامان کی تلاشی لینے کے بعد ایک چادر جو مال غنیمت میں آئی ہوئی تھی انہوں نے اس کو چرا لیا تھا، اس لیے کہ مال غنیمت یہ سب کا حق ہے، جتنے غانمین ہیں ان سب کا حق ہے۔ ان میں سے ایک چادر انہوں نے چرائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، ہوا فی النار، یہ جہنم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی حق تلفی کے بعد جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔
اب یہ بات اور ہے کہ وہ ایمان والے ہونے کی وجہ سے کچھ دن تک جہنم کے اندر رہے، پھر اپنے ایمان کے بدولت وہ جہنم سے جنت کے اندر جائے، لیکن دخول اولین کے لیے تو یہ چیز حقوق مانے بنی جس کے سبب آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خیبر کے موقع سے، جب خیبر فتح ہوا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے جنگ کے تذکرے شروع کر دیے، کارگزاریاں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شہید ہو گیا ہے، پھر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شہید ہوا ہے، کارگزاریاں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کا تذکرہ آیا اور ان کے متعلق یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص بھی شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہوا فی النار، وہ جہنم کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو شہادت پائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک چادر چھپائی ہے، چادر کی چوری کی ہے، اس کے سبب وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شہادت جیسی بڑی قربانی ایک چوری کے سبب، ظلم کے سبب، حق تلفی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں بنی۔ شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جلنا پڑے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ حقوق کی ادائیگی بہت اہم ہے۔ کسی اگر حق والے کا ہم نے حق دبایا ہے تو مرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق ادا کرو، اور اگر تمہارے پاس اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ تم اس کا حق ادا کر سکو تو تم اس سے معافی کروا لو، معافی مانگو اور اس حق کو معاف کروا دو۔ اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو سب صحابہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر مجھ پر کسی کا مالی حق ہے تو مجھے بتلا دے، میں اس کا مالی حق ادا کروں گا، اور اگر کسی کا جانی حق میرے اوپر ہے، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کو کسی موقع سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو محمد حاضر ہے اس سے جو ہے وہ بدلہ لے لیں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہی نہیں، ہم کسی کا حق دباتے ہی نہیں، ہم سے کسی کا حق جو ہے ضائع ہوتا ہی نہیں، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے علل اعلان اور محسوس نہ کرتے ہوئے، انبیاء کے سردار ہے، لوگوں کے سامنے جو ہے معافی کا اعلان کیا ہے، اور ہمیں معافی مانگنے سے آر آتی ہے۔ حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر آر آتی ہے کسی کو یوں کہنے سے کہ بھائی میری غلطی ہو گئی معاف کرو، اتنا کہنے سے ہمیں آر آتی ہے۔ یہ ہمارے کبر کی علامت ہے۔ کبر کیا چیز ہے؟ کبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلانا کبر ہے، اور سامنے والے شخص کو برا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے۔ کوئی آدمی اچھے عمدہ کپڑے پہنتا ہے، جوتے عمدہ رکھتا ہے، ٹوپی اچھی پہنتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اکڑتا ہے، حالانکہ اس کو اکڑ نہیں کر۔ کبر کا تعلق کپڑوں سے نہیں ہے، کبر کا تعلق قلب سے ہے۔ جس بندے کے قلب میں حق کو جھٹلانے کا جذبہ ہے، حق بات جہاں پر آئے اس کو نہ ماننے کا اس میں جذبہ ہے، یہ کبر ہے۔ اور کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس حق والے کو حق دینا یہ حق ہے۔ اب ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، ہم اس سے معافی نہیں مانگ رہے، اس سے حق معاف نہیں کروا رہے ہیں، تو گویا ہمارے اندر کبر کی ایک علامت ہے۔ آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائے کے دانے کے برابر جس شخص کے قلب کے اندر کبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے آدمی کو کبر سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے سبب کسی مسلمان مرد کے حق کو دبا لے، جھوٹی قسم کے سبب سے اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی گھڑی ہم نے چرا لی یا ہماری گھڑی کسی شخص نے چرا لی یا غصب کر ڈالی، اب اس سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم جائیں گے اور قاضی کے پاس دعویٰ داخل کریں گے کہ فلاں شخص نے میری گھڑی چرائی ہے، وہ میری گھڑی ہے، مجھے دلوا دیجیے۔ قاضی مدعا علیہ کو بلائے گا اور مدعا علیہ جب پہنچے گا تو قاضی اس سے تفتیش کرے گا، بھائی آپ نے ان کی گھڑی چرائی ہے۔ وہ اگر اقرار کر لے فبیہا، قاضی یہ کہے گا کہ دو بھائی گھڑی۔ اگر اس نے دے دی معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور اگر اس نے نہیں دی تو قاضی زور کرے گا، اس کے اوپر زور لگائے گا اور اپنی طاقت سے اس سے وہ چیز لے کر اس کو واپس دلوا دے گا۔ اور اگر وہ مکر گیا اور یوں کہا کہ نہیں یہ تو میری چیز ہے، اس کی چیز نہیں ہے، یہ گھڑی یہ میری ہے، میں نے خریدا ہے، اس طرح سے وہ یہ کہہ رہا ہے، تو قاضی سامنے والے شخص کو، مدعی کو یہ کہے گا کہ بھائی اب گواہ پیش کرو۔ اب وہ بندے خدا ان لوگوں کو، جو لوگ اس کے گھڑی پہننے کو جانتے ہیں یا گھڑی خریدنے کو جانتے ہیں، ایسے شخص پاس جائے گا اور یہ کہے گا بھائی آپ میرے متعلق گواہی دینا، میری گھڑی فلانے نے چرایا ہے، آپ تو جانتے ہیں۔ اب دو گواہ لے کر قاضی کے پاس اگر وہ جائے گا اور اپنے اس دعوے کے اوپر صحیح دو گواہ وہ پیش کر رہا ہے، قاضی ان گواہوں کے مطابق فیصلہ کرے گا اور سامنے والے شخص مدعا علیہ سے وہ چیز اس کو دلوائے گا، لیکن اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ تو اب نمبر آئے گا اس مدعا علیہ کے قسم کھانے کا۔ اب قاضی یہ کہے گا کہ بھائی چلو ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، آپ قسم کھاؤ کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے اور آپ نے خریدی ہے اور آپ کی ہے، اس پر قسم کھاؤ۔ اب دو صورتیں ہیں، وہ قسم کھانے سے مکر گیا، ڈرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس نے قسم نہیں کھائی، تب بھی مسئلہ حل ہے، قاضی اس کے پاس سے وہ گھڑی لے کر مدعی کو پہنچا دے گا۔ لیکن وہ شخص اس وقت قسم کھائے کہ یہ اس کی گھڑی نہیں ہے، میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کی، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اور اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ اس کی گھڑی نہیں ہے، یہ میری گھڑی ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی چرائی ہوئی گھڑی ہے، اس کے پاس زبردستی لی ہوئی گھڑی ہے، لیکن یہ قسم کھا رہا ہے۔ تو قاضی فیصلہ کرے گا کہ بھائی یہ گھڑی تمہاری ہے، مدعی کو کہے گا کہ تمہارے پاس گواہ نہیں، اس لیے تمہاری تو نہیں ہو سکتی، یہ گھڑی اسی کی ہے۔ تو قاضی تو ظاہر کا مکلف ہے، اس نے جھوٹی قسم کھائی، قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا، اس کے پاس گھڑی موجود ہے، وہ گھڑی اس کی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ گھڑی ہے کسی اور کی، مدعی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے دبا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط وجبت لہ النار، اس شخص کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، وحرم اللہ علیہ الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے۔ اب دیکھیے، جھوٹی قسم ایک گھڑی کے لیے ہم نے کھا لی، دنیا میں تو ہم جو ہے سچ ثابت ہوئے، لیکن آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس حق تلفی کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور جہنم ہمارے لیے واجب کر دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں، حق کی ادائیگی کرنے میں جب موقع آئے، جس وقت موقع آئے، فوراً اس کا حق ادا کر دیں۔ کسی کے پیسے لیے اب تک نہیں دیے، وہ پیسے ادا کرنے چاہیے۔ کسی کا کچھ مال لیا ہے، کھایا ہے، نہیں کیا ہے۔ مدرسے کے زمانے میں پڑھتے تھے، چائے پینے کے لیے کٹورے ملتے تھے، اس وقت تو توڑ دیے ہیں، ہوا ہے ایسا۔ چھوٹے تھے مگر ہم تو سب ایک ہی گھر کے افراد ہیں، چائے پینے کے لیے کٹوریاں ملتی تھی چھوٹی، اس کو پھوڑ دیتے تھے۔ تو اس کے حق تلفی ابھی جو ہے کی ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ مدرسے میں جا کر وہ کٹورا لے کر جاؤ اور دے دو اس کا بدل، یا اتنے پیسے جمع کرا دو، یہ اس کی جو ہے۔ اب وہاں تو کس سے معافی مانگیں گے؟ اس لیے کئی لوگوں کا مال آتا ہے، کس کا ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہیے کہ اللہ جس کا بھی میں نے حق مارا ہے تو اس کی جو مغفرت کرنا۔ اتنا استغفار کیجئے کہ دل میں یقین آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی ہوگی۔ اگر کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں
اس کی صورت تو ہے مثال کے طور پر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور ہمیں اس کو جو ہے 50,000 دینے تھے، تو اب اس کے طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کا وہ حق اس کے ورثاء کو لے جا کر دے۔ مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھے کہ بھائی اس کے ورثاء میں اتنے لوگ ہیں، کتنا آئے گا ان کو، اب وہ اس حساب سے اس کو لے جا کر پہنچا دے۔ لیکن چونکہ حق تلفی تو ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے، اس لیے اب اس کے لیے مغفرت کیجیے آپ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کو، اور ہمیں یقین آ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے ہمارے اس کو، اس وقت تک اس سے مغفرت کرنی ہے، طلب کرنی ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ سے کروانی ہے۔ تو حقوق کے معاملے میں ہم کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ مسلمان شخص تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، یا مسلمان کی قید آئی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو اس سے کافر نکل گئے، ان کو ستانے کی اجازت ایسا نہیں ہے۔ عام طور سے ایک مسلمان کا جو معاملہ ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس عمومیت کی طرف دیکھتے ہوئے مسلمون کی قید لگائی ہے، ورنہ تو کسی مسلمان کو کیا کسی مخلوق کو بھی تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور زبان اور ہاتھ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عام طور سے آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو انہی دو چیزوں سے، اس میں بھی زبان کو مقدم کیا، من لسانہ و یدہ، اور لسان کے زخم تیز بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ہاتھ کے، اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے حاضر ہے اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے جو شخص غائب ہے اس کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، زبان کے ذریعے وہ شخص جو زندہ ہے اس کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور جو مر چکا ہے ان کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ مردوں کی برائی بیان کی، مردوں کا جو ہے غلط تذکرہ کیا تو گویا ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی، اور یہ دوہری تکلیف ہوتی ہے، جہاں مردوں کو ہم نے برا بھلا کہا تو وہ مردوں کو تو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ساتھ میں جو اس کے زندے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک واقعہ فتح مکے کے موقع کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر تمام کو امان دیا تھا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کو امان، جو مطاف کے اندر ہو اس کو امان، جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو، جو سردار تھے ان کے گھر میں جو داخل ہو ان کو امان۔ لوگوں نے کہا کہ کتنے بیٹھیں گے اتنے؟ کہا کہ جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کر بیٹھے گا اس کو بھی امان، یہاں تک کہ پھر اعلان کر دیا کہ ہر ایک کو امان ہے، لیکن 15 آدمی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نہیں دیا تھا، ان میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کعبے کا گھلاف پکڑے ہوئے ہو تب بھی ان کو قتل کر دینا۔ اس میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، اور ابو جہل کو تو آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لیکن آپ کا سب سے بڑا دشمن، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تکلیف ایسی نہ ہو جو اس نے نہ پہنچائی ہو، ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی اس نے کوشش کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ ایک جنگ کے اندر، غزوہ بدر کے اندر وہ مارا گیا۔ اکرمہ نے یہ سوچا کہ آج تو میری معافی نہیں ہے، چلو میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں، تو وہ نکلے وہاں سے اور یمن جانے کا ارادہ کیا، سوچا کہ جزیرۃ العرب ہی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہاں ان کی جتنی حکومت ہے اس سے باہر نکل جاؤ، لیکن اللہ کی زمین سے تو باہر نہیں نکل سکتا ہے نا آدمی، اللہ کی گرفت تو ہے ہی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے اور وہ دردناک بھی ہوتی ہے، آدمی اس سے بچ نہیں پاتا ہے، لیکن جب تک گرفت نہیں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو مہلت دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ظالم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور مجھے اللہ کی جانب سے گرفت نہیں آ رہی تو میں حق پر ہوں، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ چنانچہ یہ نکلے، سمندر کے کنارے پر پہنچے، سمندر کو پار کر کر اس جانب جانا ہے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی ایک بحر کے اندر پھنس گئی۔ اب یہ لات و عزا کو پکارنے لگے زور زور سے،
لوگوں نے کہا کہ لات و عزیٰ کام نہیں آتا ہے، یہاں تو اللہ کو پکارو تو کام آئے گا، لات و عزیٰ یہاں نہیں کام آتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب ایسے مقام پر اللہ کو پکارنے سے نجات ملتی ہے تو خشکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچانے والے ہوں گے۔ دل میں ارادہ کیا کہ اللہ اگر تو مجھے آر، انسان کے اندر آر ہوتی ہے، زور سے اقرار کرنے کے اندر آر ہے، دل میں یہ کہا کہ اللہ اگر تو اس سے مجھے بچا لے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاریت، ادھر تو آر ہو رہے ٹھیک، لیکن دل کے اندر انہوں نے ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سن لیا ہے۔ آپ یاد رکھیے دو چیزیں، ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ استغفار کے لیے تو الفاظ کی ضرورت ہے، زبان کو ہلانے کی ضرورت ہے، آپ کو جملے کہنا پڑیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی وعافینی واجبرنی۔ یہ الفاظ آپ کو زبان سے کہنا پڑیں گے، لیکن توبہ کی صورت کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ نہ توبہ کے اندر ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ توبہ میں زبان سے کچھ کہنا ہے، نہ توبہ میں آنکھوں سے آنسو بہانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف دل میں 3 چیزوں کا ارادہ کر لینا ہے۔ جس گناہ میں ہے اس سے الگ ہو جاؤ، دل کے اندر ندامت پیدا کر دو، یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو۔ یہ 3 چیزیں دل میں آپ نے کر لیے، آپ کی توبہ مکمل ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بھی اس کے اوپر دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص ایسا ہے جو گناہ کرتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس وقت تک بارش نہیں برسے گی اور یہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو میرے مجلس میں ایسا شخص ہو فلاں وہ اٹھ کر چلا جائے۔ اب اس نے سوچا اٹھوں گا تو سب کے سامنے فضیحت ہوگی، دل کے اندر اللہ سے توبہ کر ڈالی، بارش ابھی دعا بھی نہیں کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ابھی تو کوئی اٹھ کر گیا بھی نہیں، کسی نے اقرار بھی نہیں کیا اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے 70 سال سے میرے معاملہ بگاڑ چکا تھا میرے ساتھ، جب سے میں نے اس کی پردہ پوشی کی ہے، اور اب جب کہ اس نے سچے دل سے اپنا معاملہ میرے ساتھ درست کیا ہے تو اب میں کیوں اس کی پردہ دری کروں۔ میں نے اس کو معاف کر دیا اور آسمان سے بارش برسا دی۔ تو حضرت اکرمہ کا بھی واقعہ ہے یہ اس پر دلیل کہ دل سے انہوں نے توبہ کی کہ اللہ اگر تو اس سے نجات دے دے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو غور سے بچا دیا، وہ واپس کنارے پر ساحل پر آئے۔ ادھر حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کو آپ امان دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی دل کے نرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو امان۔ اب یہ اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے نکلی، معلوم تھا اس طرف جانے والے کہہ کے گئے ہوں گے۔ جب دریا کے کنارے پہنچی وہاں پر ملاقات ہوئی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لیا، آپ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ جا رہے تھے، راستے میں ان سے صحبت کرنا چاہا، عورت نے انکار کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم مسلمان نہیں ہو، جب تک مسلمان نہیں ہوتے میں قدرت نہیں دے سکتی ہوں۔ تو اس وقت انہوں نے سوچا یہ میری عورت آج تک مجھے قدرت دیتی تھی، آج جب یہ ایمان لا چکی ہے تو وہ اتنا ہو نہ ہو کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو اس پر مجھے قدرت دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وقت ایمان دل کے اندر جم گیا تھا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اندازے سے کی۔ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ دیکھو اکرمہ ابن ابی جہل آ رہے ہیں اور توبہ کی نیت سے آ رہے، کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے، تم ان کے والد کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ اگر تم ان کے والد کو برا بھلا کہو گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی۔ یعنی ابو جہل کو اگر تم برا بھلا کہو گے تو اکرمہ کو تکلیف پہنچے گی، اور کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس اندازے سے تربیت کی ہے، اور ایسے چھوٹے چھوٹے مواقع پر آپ نے اپنے صحابہ کی رہنمائی کی ہے۔ آپ جانتے تھے حقوق کے مسئلے کو، اس کی اہمیت کو، صحابہ کو اس سے بچایا۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حقوق کے ادائیگی کے اندر کوتاہی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایمان لے آئے، اور وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی بنے، اور بعد میں جانتے ہیں ان کے فتوحات کے واقعات وغیرہ آپ۔ تو یہاں تو یہ کہنا تھا کہ تکلیف کسی کو دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کس طرح سے تربیت کی ہے، اور ہماری جانب سے ہماری زبانیں تو ایسی بے لگام چلتی ہے کہ بس کسی نے ہم سے غلطی کی تو ختم، پورے محلے کے اندر اس کی بدنامی ہمارے جانب سے۔ ارے میں امامت کرتا ہوں، میں ان کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اس کا تک کہ خیال نہیں رکھا۔ ارے بھائی اس کا ثواب تو لینے والے ہیں اللہ سے۔ اگر آپ اللہ سے ثواب نہیں لینے والے ہیں اس کے بچے کو پڑھانے کا، تو ٹھیک آپ کہو میرا احسان ہے آپ کو کہ میں آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور اگر آپ اللہ سے ثواب لینے والے ہو، اللہ سے ثواب کے امیدوار ہو، تو پھر اب احسان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو اپنے لیے کیا ہے۔ ہم کو جس وقت پڑھانے کے لیے بیٹھے تو یہ دل میں نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ میں فلانے کے بیٹے کو پڑھا رہا ہوں، فلاں طالب علم کو پڑھے۔ یہ دل میں احساس رکھنا چاہیے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، اور مجھے میرے اپنی ذات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو پہنچانا، اور اللہ کے دین کو پہنچا کر اپنی ذات کو بنانا، آخرت میں ثواب کا پانا۔ اگر یہ نیت رکھتے ہیں تو پھر اب کسی پر احسان جتلانے کیا، یہ تو ہم ہماری ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 10 طلبہ پڑھ رہے ہیں، 20 طلبہ محلے کے پڑھ رہے ہیں، تو ہم کسی کے والدین پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہماری ذمہ داری تھی، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ سے ہمیں جو ہے جنت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا ہے۔ تو اب فلاں کے اوپر احسان جتلا کر، اسی لیے لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اعمال کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر آپ جو ہے ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ ہم نے تکلیف پہنچائی سامنے والے، اس کی برائی کرنا شروع کر دی، بچے کو پڑھا ہے اس کے ضرور، لیکن برائی کی اس کی، اور احسان جتلایا کہ میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، کم سے کم اس کا تو اس کو احترام کرنا چاہیے تھا، اس کا تک کوئی احترام نہیں کیا، کیا وہ مسلمان ہے کیا؟ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہم نے جو بیٹھ کر ایک کونے میں، دنیا کو تو چھوڑ رکھی ہے ہم نے، دنیا میں تو نہیں کمانا چاہتے تو کچھ کما سکتے تھے، اور بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے، اور جو علماء حفاظ دنیا کے اندر لگے ہوئے ان کو لائن ملی ہے، تو اب وہ دیکھیں کہ دنیا داروں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تو ہم بھی ایسا بڑھ سکتے تھے، لیکن دنیا کو ہم نے دین کے خاطر چھوڑ دیا۔ اب دین کا معاملہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمارے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ وہ تو ٹھیک ہے، چلو ان کو دنیا تو ملی، آخرت برباد، ہماری تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اس لیے اعمال کے ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور اعمال کے ضائع ہونے کے لیے یہی 2 سبب ہے، کسی کو تکلیف کا پہنچانا یا اعمال کو برباد کر، یا احسان کا جتلانا، کسی کو احسان بتلانا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس ایک جماعت آئی تھی، ایک قبیلہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، انہوں نے احسان جتلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ وہ لوگ تو آپ ان کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری جنگ کے نوبت جنگ کی بھی آتی ہے، اس کے بعد وہ مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، بعض تو ایسے کہ ان کو مارا جاتا ہے، پھر بچے کچے جو ہے مطیع اور فرما بردار بنتے ہیں۔ ہمارے پاس تو آپ جنگ کے لیے نہیں آئے، کوئی قاصد نہیں آیا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ جو ہے آپ پر ایمان لے آئے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ احسان جتلانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایمان کے اوپر کچھ دنیاوی فائدہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر ایمان اور اسلام لانے کا احسان جتلا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان تم پر ہے کہ اس نے تمہیں ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان معصوم بچوں کو ہمارے سپرد کیا کہ ہم اس کی جو آخرت کی زندگی درست کریں، وہ کھیتی ہے ہمارے لیے۔ اس لیے تکلیف پہنچا کر، احسان جتا کر اعمال کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، وہ حقیقی مہاجر ہے۔ فتح مکہ سے پہلے لوگ وہاں پر اسلام کے اوپر برابر عمل نہیں کر سکتے تھے، کھلم کھلا اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کو فرض کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، سب صحابہ کو حکم ہوا ہجرت کر کے جاؤ۔ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے ان پر تنبیہ، طاقتور ہے ان پر تنبیہ بھی آ گئی، الا المستضعفین من الرجال والنساء۔ وہاں یہ کہا گیا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اور جگہ پر، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا زمین اتنی کشادہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر ہجرت کر لیتے اور نیک کام کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سامنے عذر بھی کرے کہ ہم اعمال نہیں کر سکے تو اس وقت ان سے سوال بھی یہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہجرت کر مدینہ گئے، لیکن جس وقت فتح مکہ ہوا، اب ہجرت کر کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آدمی گناہوں سے بچے اور اعمال پر جمے رہے۔ یہاں وہ راہ ہموار نہیں تھی، وہ ماحول نہیں تھا، یہاں سے گئے مدینہ کے اندر اور وہاں جو ہے ہموار ماحول میسر ہوا۔ اب جب فتح مکہ ہوا تو وہ جو آڑ تھی، وہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم تو اس لیے تھا کہ مدینۃ المنورہ میں تو گئے تھے اس لیے کہ یہاں عمل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب مکہ فتح ہو چکا ہے تو یہاں تو اسی طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مکہ والوں کو روکا کہ آپ کو مدینہ نہیں آنا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے تو سب چاہیں گے کہ مدینہ ہی جائے، تو پھر مکہ میں رہے گا کون؟ اور مکہ میں اللہ کا گھر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، اسی جگہ رکنا ہے۔ اب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے اگر کوئی کر آئے گا تب بھی وہاں۔ لیکن حکمی اعتبار سے ہجرت کا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع التوبہ۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اس روایت کا مفہوم یہی ہے کہ ہجرت منقطع نہیں ہوئی ہے، ہجرت منقطع اسی وقت ہوگی، ہجرت ختم اسی وقت ہوگی جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ معلوم ہے قیامت تک ہجرت باقی ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس مقام پر جو آدمی اعمال پر جم نہیں پاتا ہے، وہاں اس کے لیے اعمال کرنے کا موقع نہیں ہے، لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ وہ شاعر اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ تو ایسے جگہوں سے وہ ایسے مقام پر ہجرت کر جائے جہاں وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکے، آسانی سے عمل کر سکے، تو اس کو بھی ہجرت کہا جائے گا، اور ہجرت کا ثواب جو ہے باقی ہے اور اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں مجھے یہ بتلانا ہے کہ ایک آدمی ہجرت کر چلا جائے، سمجھیے مدینہ منورہ کے اندر، اور وہاں جا کر جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہے اس مقصد کو پورا نہ کرے، وہاں گناہ کرے یا اس کا مقصد دوسرا کوئی ہو، تو اب کیا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو مقصد ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مقصد کو سامنے رکھے گا تو اس نے جس طریقے کو اختیار کیا ہے وہ طریقہ بھی اس کے لیے ثواب بنے گا۔ مدرسے کا مقصد تعلیم و تعلم ہے، مکاتب کا مقصد تعلیم و تعلم ہے، تربیت ہے۔ آپ نے اگر اس کا مقصد جو ہے بچے اچھے لباس کے اندر آئے، بچے اچھے یعنی ایک لباس کے اندر آئے، سب کے گلے میں تھیلیاں ہوں اور سب ایک ہی طرز کے اوپر آئے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تعلیم و تعلم اور تربیت ہے، اور تربیت کے لیے یہ کر رہے ہو تو مقصد حاصل ہے۔ یا مکتب ہمارا اچھا ہو، مدرسے والے سمجھے بلڈنگیں اچھی ہو فلاح ہو، اور تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، تو وہ جو مقصد تھا مدارس کا، مکاتب کا، اس سے آدمی جو ہٹا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آدمی کو مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم سب مکاتب پڑھانے والوں کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، اور یاد رکھیے یہ مکتب کا جو نظام ہے اس کی اہمیت کو تو بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر جگہ جگہ پر مکتب شروع ہو جائے، جگہ جگہ پر اگر آدمی جو طلباء، ایک طالب علم بھی ایسا نہ ہو کہ جو مکتب سے دور ہو، اگر اس طرح پر بچپنے ہی کے اندر قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، عقائد سے وابستہ ہو جائے گا، سنتوں سے وابستہ ہو جائے گا، اب بڑا ہونے کے بعد اس کی تربیت کرنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی جتنی پریشانیاں ہوتی بڑے ہونے کے بعد۔ اس لیے آپ مکاتب کی اہمیت کو آپ اس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اس کو جو ہے اپنے دل کے اندر لائے، اور اس کے مطابق جو ہے آپ کوشش بھی کریں کہ کسی طرح سے مکاتب کو جو ہے ہم کامیاب بنائیں۔ اگر آپ اس کے کامیاب بنانے میں
اپنی جانب سے کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے. ورنہ میں یہ سمجھوں کہ میں مدرسے کا مدرس ہوں، طلبہ 6 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کے مطابق جاؤں، پڑھاؤں، آ جاؤں، تو اس سے کام نہیں بنے گا، بلکہ ہمیں درد پیدا کرنا پڑے گا. کوئی بچہ بعض وقت ہوتا ہے والدین کی غربت کے سبب سے وہ آ نہیں پاتا ہے، تو ہم اس کو بھی ذرا جانچنے کی کوشش کریں. اگر ایسے کوئی مسئلہ ہے تو وہاں کے مالدار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو توجہ دلا کر ان کے گھر کا مسئلہ حل کروا دے. اس بچے کو جو ہے مدرسے میں مالداروں کے بچوں کو ہی پڑھانے کی طرف نظر نہ ہو، ان کے بھی بچوں کو پڑھایا جائے. جو غریب بچے ہیں ان کو بھی پڑھایا جائے. معلوم نہیں انہیں بچوں میں سے کون ابو حنیفہ بنے گا، کون مولانا الیاس بنے گا، کون مولانا یوسف بنے گا، ہم نہیں جانتے اللہ ہے. ہمیں تو علم تقسیم کرنا ہے ہر ایک کے اوپر برابر. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کالے کا نہ گورے کا کوئی فرق کیا، نہ عربی کا نہ غیر عربی کا اجمی کا کوئی فرق کیا، بلا تفریق مذہب و ملت، یعنی رنگ اور قبیلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا ہے. ہمیں بھی وہی فکر کرنا پڑے گی اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی. اگر ہم نے اس معاملے میں کوشش کی تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ حقوق کا مسئلہ جو ہے بہت اہم ہے. حقوق کی ادائیگی کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب ہے. اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، گرچہ ہم بہت نوافل پڑھتے ہیں اور جو ہے فرائض کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، بلکہ واجبات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی سنا آپ نے کہ اس کی کتنی مقبول نمازیں جو ہے اس کو اٹھا کر دی جائے گی، تو کیا فائدہ ہمارا اس سے؟ حقوق کے معاملے میں جو ہے خاص آپ کو توجہ دینی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہماری جانب سے کسی کا حق ضائع ہوا ہے ہم جو ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.